آپ نے بھائی مداح رسول دلبر شاہی صاحب سے نعت شریف مرتبہ سماعت کی، اور اسے پیشتر خطیب ہندوستان حضرت مولانا صادق رضوی صاحب قبلہ سے بھی آپ نے ان کا خطاب، اور بھی بزرگوں سے میں سب کے نام نہیں جانتا، آپ نے سب سے مجھ سے پیشتر جو ہمارے علماء مفکرین شعراء، آپ نے ان سب کے ملفوظات کو، نعتوں کو، مناقب کو سب کو سماعت کر لیا ہے، اور اب رات کا آخری پہر ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ عنوان کتنا خوبصورت آپ نے رکھا ہے، عنوان ہے رسول اعظم کی حرمت اور ان کی ناموس کا تحفظ، یعنی عزت رسول کی حفاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت۔ آپ کو کیا پتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، حضور کی الفت، حضور کی چاہت، حضور سے پیار کرنا، حضور سے عشق کرنا انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو اتنا مضبوط نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز انسان کو اتنی بلندی پر نہیں لے جا سکتی جتنا بلندی پر عشق رسول لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا پاک جگہ جہاں فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں، اس سے آگے عاشقان رسول کی پرواز ہوتی ہے۔ پہلے والوں نے کہا تھا یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اللہ اکبر، عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں آخر کیا کروں کہ سب کچھ بن جاؤں، تو انہوں نے فرمایا تھا، مولا روم فرماتے ہیں عاشق رسول بن جاؤ تم سب کچھ بن جاؤ گے، اس لیے کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا اس کے سینے میں کبھی گناہ کی محبت جنم نہیں لے سکتی، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ مسجدوں کو کبھی ویران نہیں کر سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ ماں باپ کو کبھی دل نہیں دکھا سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ کسی میں ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ کو اکبر، عشق مصطفیٰ وہ ہے جو زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے اللہ کو اکبر، اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ کو اکبر، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ویسا عشق رسول نہیں ہے جیسا عشق رسول صحابہ کرام کے پاس تھا، جیسا عشق رسول اولیاء اللہ کے پاس تھا۔ میرے بھائیوں، آج یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بھائی بھی موجود ہیں اور نوجوان بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ کو اکبر، ایک بار نے رونا رویا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافی ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اللہ کو اکبر، وہ متاع عشق کہاں چلی گئی، وہ محبت رسول کہاں چلی گئی جو مسلمانوں کے سینے میں تھی۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ہزاروں کا یہ مجمع ہے جو رسول اللہ کی محبت میں رات کی آخری پہر میں بھی ایسے بیٹھے ہیں جیسے اور جگہ کے لوگ مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں۔ اتنی رات گزرنے کے بعد بھی آپ سب کے جذبے کو سلام ہے، آپ نیند قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں، آپ آرام قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ایک بات بس کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو اکبر، آج ہمارے پاس عشق رسول صرف زبانی دعووں کی حیثیت سے ہے، عشق رسول صرف ناموں کی حیثیت سے ہے، عشق رسول صرف کاغذ پر نام محمد لکھنے کی حیثیت سے ہے۔ اے کاش یہ نعرے اگر عمل کے میدان میں تبدیل ہو جائیں تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، لوگوں کی خوف کا اندازہ تو کرو، کاغذ پہ نام محمد لکھو تو اتنا خوف ہے لوگوں کو، اگر اپنے دل پہ لکھوگے تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ کاغذ پہ لکھا ہوا نام پھاڑا جا سکتا ہے لیکن سینوں پہ لکھا ہوا نام نہیں پھاڑا جا سکتا۔ آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ کاغذ پہ نہ لکھو، لیکن ایک بات کہتا ہوں، کاغذ سے زیادہ قیمتی مومنوں کے دل ہے، اس دل میں نام محمد کیوں نہیں لکھ لیتے؟ اب میں بات آگے بڑھاؤں، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں لمبی گفتگو آج میں نے نہیں کرنا، بہت مختصر گفتگو کرنا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے میرے بھائیوں، جس
कागज पर नबी का नाम लिखा है, उस कागज पर क्या आप किसी हीरो का फोटो चिपका सकते हो? नहीं। चिपकाओ, चिपका सकते हो? बताओ, चिपका सकते हो? कितने लोग चिपका सकते हैं? हाथ उठा चिपका सकते हैं। और जो नहीं चिपका सकते वो हाथ उठा के बताए चिपका सकते। सुभान अल्लाह। आप गौर कीजिए, कागज पर अगर नाम मोहम्मद लिखा हो तो वहां पर उसके साथ हीरो का फोटो नहीं चिपका सकते। तो अगर दिल पर नाम मोहम्मद लिखा हो तो फिर गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक कैसे देखते हो? गंदी पिक्चरें रात के 3-3 बजे तक कैसे देखते हो? रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ते हो, सीने के अंदर नबी का नाम भी रखते हो और गंदी फिल्में भी देखते हो। मेरी कौम के जवानों, अपने आप से पूछता हूँ और आपसे मैं पूछने लगा हूँ, अल्लाह को अगर रसूलुल्लाह का नाम कहीं लिखा हो और अगर कोई फाड़ दे तो बोलो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आपको, हम तो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक बात कहता हूँ, अरे नादान मुसलमान, जिस दिल पर नामे मोहम्मद तूने लिखा है, अब उस दिल के अंदर तू नशे की मोहब्बत लेकर के बैठा है, अब तू पिक्चर की मोहब्बत लेकर के बैठा है, अब तू फिल्मों की मोहब्बत लेकर बैठा है, तो बताओ इससे रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताओ, क्या आप अपने नबी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? क्या आप अपने रसूल को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? बस यही पैगाम आपको देना है, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के, इश्क का दावा करने वालों, मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, एक दिन में 100 मरतबा नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, जो माँ का दिल एक मरतबा दुखाए, मरते वक्त तो उसको कलेमा नसीब नहीं होता, जो रसूलुल्लाह का दिल एक दिन में 100 मरतबा दुखाए, बताओ उसकी कैफियत क्या होगी? अल्लाह को अकबर। जब तुम दाढ़ी मुड़ाकर अपने चेहरे से दाढ़ी निकालकर कटरों में फिकवाते होगे, उस वक्त तो नबी का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? फजर की नमाज में जब तुम सोते पड़े रहते होगे, उस वक्त तो रसूलुल्लाह का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? अल्लाह को अकबर। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर उठाते होगे तो नबी का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? जब हुजूर से इश्क ही किया है तो हुजूर के लिए सब कुर्बान करने के लिए तैयार हो, तो गुनाहों को क्यों कुर्बान नहीं कर देते? गुनाहों की जिंदगी को छोड़ क्यों नहीं देते? अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को कुर्बान क्यों नहीं कर देते? अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये क्यों नहीं अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, आप जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए, जो आपको पसंद है वही करेंगे, जो नापसंद है हम उसको छोड़ देंगे। से रिसालत कॉन्फ्रेंस आपने सुना है, एक जवान ऐसा भी है, एक जवान। सुनिए आशिक लोग कैसे होते हैं। हम तो सिर्फ जबान से बात करते, नाच सुनकर झूमना ये इश्क की अलामत तो है, मगर हकीकत इश्क नहीं। और मैं अपने जवानों से कहता हूँ, आओ अपने आका से इश्क कर ले। अगर तुम हुजूर से इश्क करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। दुनिया में कभी तुम रुस्वा नहीं हो सकते, दुनिया में तुम कभी जलील नहीं हो सकते। आशिक रसूल बन जाओ, जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। तुम रोजी रोटी के लिए तरसते हो, आशिक रसूल बन जाओ, जिसको देख लोगे अल्लाह उसके घर में बरकतों का दरिया जारी कर देगा। आशिक बनकर तो देखो, लेकिन याद रखना, ज़बानी आशिक नहीं, सिर्फ ज़बान के दावेदार नहीं। मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है, मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है। मैंने कहा कि मैं ज्यादा देर इसलिए कि 12 बजे के बाद तकरीर करने की मेरा मूड नहीं होता। सच्ची बात तो ये है, मैंने मौलाना सादिक साहब से भी कहा कि भाई जिसको भी तारीफ दे उसको कहें कि मेरी तकरीर 11 बजे करवाएं, लेकिन बात हालात बैठे हैं तो मैंने कल भी मुख्तसर ही तकरीर की, 12 के बाद मैं आज भी मुख्तसर बोलता हूँ। लेकिन एक बात देखिए, हम इश्क का दावा करते हैं, एक ही बात करता हूँ, चलो बात करके बात पूरी करता हूँ। अगर कभी सुनना हो तो मुझे 11 बजे माइक देना, फिर मैं लंबी तकरीर करूंगा। लेकिन आज मैं मुख्तसर आपके सामने बात रखता हूँ, जरा ध्यान देना। एक ही बात में मैं बात पूरी कर लेता हूँ। हम कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं। मैं कहता हूँ आशिक
زبان کے دعوے سے نہیں ہوتا، لڈو لڈو کہنے سے کبھی منہ میٹھا نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے آپ اس سے بہتر عاشق رسول ہو، آپ اس سے بہتر عاشق رسول ہو۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں میرے بھائی، عشق کی ڈگری وہ ہے اللہ اکبر جس کے برابر، جس کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، جس کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اللہ، مگر عاشق آدمی بنتا کیسے ہے؟ میں لڈو لڈو کہنے سے وہ میٹھا نہیں ہوتا، عشق کر کے تو دیکھو۔ جو عاشق ہوتا ہے اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ راتوں کو درود پڑھتے ہوئے گزارتا ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ فجر کی نماز میں کبھی سوتا نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی لکھتے ہیں، یہ میرے علماء کرام میرے پیچھے بیٹھے ہوئے پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ میری تائید کریں گے۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے، عشق رسول کے نام پہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے۔ حدیث سنیے، صاحب قوت القلوب لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، جو مجھ محمد سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ رات بھر سوتا رہتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ کا اعلان سنو، آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ پتا چلا جو عاشق رسول ہوگا وہ پوری رات کبھی نہیں سوئے گا۔ عاشق رسول جب رات کو نہیں سوتا وہ راتوں کو حضور کے لیے جگتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی تلاوت کرتا ہے، کبھی استغفار کرتا ہے، کبھی راتوں کو آنسو بہاتا ہے۔ تو بتاؤ عاشق رسول فجر کی نماز میں کیسے سو سکتا ہے؟ مسجدوں کو ویران کر کے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں توجہ کے ساتھ سنو، عاشق انسان کیسے ہوتا ہے؟ جب تک اپنے محبوب کی بات نہ مانے، جب تک اپنے نبی کی بات نہ مانے، اس وقت تک آپ عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے، کیسے عاشق تھے وہ لوگ۔ اللہ اکبر، ایک جوان ہے، اللہ اللہ، ایک جوان ہے، اس کو اللہ رب العزت کے رسول کی محبت نصیب ہو گئی، آقا کی محبت نصیب ہو گئی۔ اب دھیان سے سننا، وہ جوان اللہ اللہ ابتدا اسلام ہی میں اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، مگر کیسا خوش نصیب ہے وہ جوان، اللہ اکبر، کہ اس نے بن دیکھے حضور سے عشق کیا ہے۔ حضور کو دیکھا نہیں ہے، حضور کو سنا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں میرے آقا ہے ہی ایسے جو دیکھ لے ان سے عشق کرنے لگے، جو ان کو سن لے عشق کرنے لگے۔ کیسے ہیں میرے آقا؟ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا حضور ہی کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ حضور اتنے خوبصورت تھے، اگر دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور مسکرا دیتے تو دیواروں کا عکس حضور کے چہرے پہ نظر آیا کرتا تھا۔ حضور اتنے خوبصورت تھے کہ حضور کا سایہ کبھی زمین پہ پڑتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ایک جوان ہے، عشق و محبت کا امام کہہ لیجیے، ان کی ماں کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ بار بار کوششیں کی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی، بار بار کوشش کی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کی، لیکن ماں کے بڑھاپے نے ان کو نبی کی بارگاہ میں جانے نہیں دیا۔ جانتے ہیں وہ کون عاشق رسول ہے؟ اسی عاشق رسول کو سیدنا اویس قرنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا ہے یہ عاشق رسول؟ نبی کی زیارت کے لیے نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے زیارت کے لیے کہ ماں کی خدمت کون کرے گا، اگر میں چلا گیا تو ماں کی خدمت کون کرے گا۔ اللہ اکبر، ایک بہت بڑے بزرگ نے حضرت اویس قرنی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی لکھی ہے۔ کہتے ہیں اویس قرنی کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، روزانہ صبح کو ماں کے پاس آتے اور آ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے اور ماں سے کہتے ماں اگر اجازت دو تو میں نبی کی زیارت کے لیے جاؤں، تو ان کی ماں کہتی نہیں بیٹا نہیں جانا۔ ذرا دھیان سے سننا، دیکھو عاشق کی پہچان کیا ہے، عاشق کی زندگی کیا ہے، عاشق کا طریقہ کیا ہے۔ ماں کہتی بیٹا نہیں جانا بیٹا، اس لیے کہ وہاں تو بڑے بڑے عقل مند گئے، انہی کے ہو کر رہ گئے، تم تو پہلے سے دیوانے ہو، اگر تم جاؤ گے تو تم کبھی واپس نہیں آؤ گے، اور وہاں تو ہزاروں موجود ہیں اور میری خدمت کے لیے تم اکیلے ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو ماں کی خدمت کون کرے گا، نابینا ماں کی خدمت کون کرے گا، پوری ماں کی خدمت کون کرے گا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، میرے جوانوں ذرا غور کرو، نبی کا دیدار ایک طرف ہے اور ماں کی خدمت ایک طرف ہے۔ ماں کی خدمت کی خاطر اویس نبی کے دیدار کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اور آج کل کے عاشق رسول لڑکوں کا کیا حال ہے، اگر ماں کہتے تیری
ہیں, باپ میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں, جس راستے میں تم جا رہے ہو وہ عشق مصطفیٰ کا راستہ نہیں ہے, وہ زبانی دعووں کا راستہ ہے. ارے سچے عاشق کو دیکھو, حضور کے دیدار کے لیے ماں کے منع کرنے پر رک گئے. اللہ اکبر. اور دیکھ, زیارت کے لیے نہیں گئے. اور ویسے کرنی کا حال کیا تھا, جتنا کماتے تھے سب ماں پہ خرچ کرتے تھے, جتنا کماتے. اللہ, آج کے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے چھوکرے ماں باپ کو ترساتے ہیں اور جلسوں میں نوٹ اڑاتے ہیں. جلسوں میں نوٹ اڑائیں گے, عرسوں میں نوٹ اڑائیں گے. میں منع نہیں کر رہا ہوں جلسے میں نظر دینے کے لیے اور عرسوں میں نظر دینے کے لیے, لیکن ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ماں باپ کو دوا کے لیے ترسا کر نعت خانوں پر, شاعروں پر, مقرروں پہ, پیروں پہ پیسے لٹانے والوں, قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ بوڑھے ماں باپ کو ترساتے تھے اور جلسوں میں نوٹیں اڑاتے تھے. یہی تمہارا عشق رسول تھا, یہی تمہاری محبت رسول تھی. سیکھو عشق رسول کرنا. حضرت اویس قرنی اونٹ چراتے تھے, اونٹ چرانا آپ کا پیشہ تھا, اور اس سے جتنی رقم ملتی شام کو سب ماں کے قدموں میں رکھ دیتے, سب ماں کے قدموں میں رکھ دیتے. اور آپ کیا کھاتے, کٹلیاں کھجور کی چنتے, اس کو دھلتے اور دھل کر اس کو کوٹتے اور کوٹ کر کے اس کو پانی میں ڈال کے پی لیتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں, ہم اور آپ اتنا محنت نہیں کر سکتے, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کریں. ماں باپ کو خوش کرنے پہ نبی خوش ہوتے ہیں, ماں باپ کو خوش کرنے پر خدا خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. لاکھوں لاکھ کے جلسے کریں گے, لیکن اگر ماں باپ کی دواخانے کا بل دینے کی بات آئے تو دواخانے میں بھائی بھائی آپس میں لڑتے, تیری ماں نہیں ہے تو بل دے, تیرا باپ نہیں ہے تو بل دے. یہ حالات ہیں, ایسا مت کیجیے. اللہ رسول کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے, اور اگر ماں باپ کو دکھی کیا, ماں باپ کو ناراض کیا, حضور تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے, آقا کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. سیدنا اویس قرنی روزانہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں, ماں حضور کی زیارت کو جی چاہتا ہے, ماں جاؤں, ماں منع کر دیتی ہے. پھر کہتے ماں جاؤں, ماں منع کر دیتی ہے. پھر کہتے ماں جاؤں, ماں منع کر دیتی ہے. ایک دن ماں نے سوچا یہ میرا بیٹا اویس دیوانہ ہے, دیوانہ روزانہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ حضور کی زیارت کے لیے جانا ہے, میں روز روز منع کرتی ہوں, آخر میں کب تک دل پہ پتھر رکھ کر کے منع کروں. آج میں اس کو اجازت دے ہی دیتی ہوں, لیکن آج ایسی اجازت دوں گی کہ اس کے بعد کبھی یہ اجازت مانگیں گے نہیں, کبھی اجازت مانگنا بھول جائیں گے. اویس قرنی ایک دن صبح کو آئے, ماں کے قدم پکڑ کر بیٹھ گئے اور ماں سے کہا, ماں اگر اجازت دو تو میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے, بالکل جاؤ, ضرور جاؤ. اتنا سننا تھا, لیکن ماں نے کہا ایک بات کان کھول کے سن لو اویس, جانا ضرور جانا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, 8 پہر کے اندر اندر تمہیں واپس آنا ہے. 8 پہر کا مطلب کیا, آج کل کے حساب سے محتاط اندازے کے مطابق جب میں نے سوچا تو مجھے پتا چلا 8 پہر کا مطلب ہوتا ہے کم و بیش 24 گھنٹے. یعنی اویس تم مدینے جا تو رہے ہو مگر 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس آنا. اگر تم 24 گھنٹے میں واپس نہیں آئے تو میں تم کو قیامت میں معاف نہیں کروں گی, تم کو 24 گھنٹے میں واپس آنا ہی پڑے گا. اب کہاں یمن, کہاں مدینہ منورہ, آج فلائٹ سے سفر کرو تو تقریباً یمن سے مدینہ منورہ کے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں, فلائٹ میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. اور ماں کیا کہہ رہی ہے, 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے, 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے, اور ماں کہہ رہی کہ 24 گھنٹے میں واپس آنا. لیکن کیسا عاشق تھا وہ, اللہ اکبر. نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, فوری طور پر جلدی سے ماں کے قدم چوم کے نکل گئے مدینہ منورہ کی طرف. دیکھو یہ عشق کی برکت ہے, سچے عشق کی برکت. کاش کہ میری قوم عشق رسول سیکھ لے, محبت رسول سیکھ لے. 2 جملوں میں عشق رسول یہ ہے کہ جو حضور کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے, حضور نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرے, اور جس سے رکنے کا حکم دیا رک جائے, وہ سچا عاشق رسول ہے. جو ایسا عاشق بن جاتا ہے پھر اللہ اس کو کیا مقام عطا کرتا ہے. اویس قرنی
قرنی چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں۔ جب ماں کا خیال آتا ہے تو اویس قرنی دوڑنے لگتے ہیں، جب حضور کا خیال آتا ہے تو سوچتے ہوں گے اویس نبی کی گلی میں جا رہے ہو اور ایسے دوڑتے دوڑتے جا رہے ہو، ایسے دوڑتے دوڑتے نبی کی گلی میں نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، حضور کا خیال آتا ہے تو دوڑنا بند کر دیتے ہیں، ماں کا خیال آتا ہے دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ بالآخر عشق کے اس مستانے پر خدا کا یہ کرم ہوا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سمٹ جا اور اویس کو مدینہ منورہ سے قریب کر دے۔ کیا شان ہوئی، زمین سمٹ گئی، زمین سمٹ گئی اور حضرت اویس قرنی سورج چاشت کی طرف آنے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کی سرحدوں میں پہنچ گئے۔ اب ذرا دھیان دینا، محض چشم تصور سے جب میں وہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ کیا کیفیت ہو رہی ہوگی اس عاشق صادق کی۔ ارے 14ویں صدی کا عاشق رسول جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو جیسے جیسے شہر مدینہ قریب آتا ہے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، دل کا حال زیر و زبر ہونے لگتا ہے، وہ سارے غموں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی جلد مدینہ منورہ دکھائے۔ جیسے جیسے شہر رسول قریب آتا ہے دل کہتا ہے میں تنہا نہیں ہوں، میرا کوئی ہے، میرا کوئی ماوا ہے، میرا کوئی ملجا ہے، میرا کوئی آقا ہے، میرا کوئی غمگسار ہے۔ اللہ اکبر، میں یتیم نہیں ہوں، میری کوئی سرپرستی کرنے والا موجود ہے، میرا کوئی وکیل موجود ہے، میرا کوئی کفیل موجود ہے۔ اللہ اکبر، جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، عاصی کو بخشش کے آثار نظر آئے، اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں 14ویں صدی کے عاشق کا یہ حال ہے تو اس وقت وہ عاشق صادق کا کیا حال ہوگا جسے دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، مجھے ایسا لگتا ہے چشم تصور سے کہ جیسے اویس قرنی مدینہ منورہ کی سرحد میں پہنچے ہوں گے تو اللہ مدینہ منورہ کے پتھروں کو اٹھا کر کبھی چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہوں گے پتھروں اے پتھروں، پتھروں اے پتھروں، مدینہ منورہ کے پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو، میں تو ایک جھلک دیکھنے ترستا ہوں، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہیں، تم نے میرے محبوب کو ہر بار دیکھتے ہیں، تم نے کتنا دیکھا ہوگا، جب وہ اندازے دل ربانہ سے چلتے ہوں گے تو تم ان کی نالین کو بوسے دیتے ہوں گے، تم ان کی نالین کو چومتے ہوں گے۔ اویس قرنی کبھی پتھروں کو چوم رہے ہوں گے، کبھی درختوں کو چوم رہے ہوں گے، کبھی مدینہ منورہ کی پوشیدہ دیواروں کو چوم رہے ہوں گے۔ اسی دیوانگی کے عالم میں اویس قرنی چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچے اور اچانک کسی سامنے آنے والے سے پوچھا کیا میں اللہ کے رسول سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کہنے والا کہتا ہے یہ وقت تو اللہ کے نبی کا مسجد نبوی میں آنے کا نہیں ہے، حضور تو مسجد میں یا تو وفود سے ملاقات کرنے آتے ہیں، یا تو فیصلہ کرنے آتے ہیں، یا تو نماز پڑھنے آتے ہیں۔ یہ وقت مسجد نبوی میں آنے کا نہیں، یہ تو چاشت کے بعد کا وقت حضور کے آرام کا وقت ہے۔ اس وقت تو اللہ کے رسول کسی سے ملاقات نہیں کرتے، حضور آرام کر رہے ہوں گے۔ ایک کام کرو، اگر جلدی میں ہو تو اللہ کے رسول سے ملاقات اگر ہو سکتی ہے تو حجرہ عائشہ میں ہو سکتی ہے، جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کرو، اگر حضور ہوں گے تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی، لیکن رکو ٹھہرو، ظہر کا وقت آنے تو حضور مسجد میں آئیں گے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے میں نہیں رک سکتا کیونکہ مجھے فوراً سفر پر روانہ ہونا ہے، جلدی سے اپنے گھر لوٹنا ہے۔ تو کہا پھر جاؤ حجرہ عائشہ میں اور وہاں جا کر حضور سے ملاقات کی درخواست کرو۔ اویس قرنی حجرہ عائشہ پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تصدیق کے لیے عرض کی کہ کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی کون ہو؟ جواب دیا میں یمن سے آیا ہوں، قرن کا رہنے والا ہوں، ایک جھلک دیکھنے کی امید لے کر آیا ہوں، کیا اللہ کے رسول سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ام المومنین نے کہا نہیں، اللہ کے رسول اس وقت گھر میں نہیں ہے، وہ باہر گئے کسی کام سے، رکو ٹھہرو، وہ آئیں گے ملاقات ہو جائے گی۔ حقیقت ان کی زبان سے نکل گئی، نہیں اپنی جان میں رک نہیں سکتا کیونکہ مجھے
8 پہر کے اندر اندر یمن واپس جانا ہے۔ حقیقت جلدی جلدی میں زبان پر آ گئی، حقیقت چھپنے سے نہ چھپی۔ ام المومنین کو کہا امی جان مجھے یمن جانا ہے 8 پہر کے اندر اندر۔ ام المومنین نے سوچا کوئی دیوانہ تو نہیں، کوئی دیوانہ تو نہیں، ارے یمن جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا ارے تو دیوانہ تو نہیں، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام میرے محبوب جانتے ہیں، میرا نام میرے آقا کو پتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی تو ہے کہ حضور اپنے ہر عاشق کا نام بھی جانتے ہیں، صرف نام نہیں جانتے، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، صرف اس کے باپ کا نہیں اس کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں، حضور اس کا چہرہ بھی جانتے ہیں، بلکہ یہ سچائی کہتے حقیقت